تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تم سے ہو سکتا ہے، زیادہ کی طلب نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جو تم کر سکتے ہو کر لو، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں خالص توبہ کی ضرورت ہے؟ لیکن بالکل نہیں ہے، خالص توبہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، خاص طور پہ آج کا مسلمان خالص توبہ نہیں کر سکتا، یعنی اس کو کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ توبہ خالص توبہ کہہ کے کوئی توبہ کرے گا تو وہ خالص ہوگی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ خالص توبہ کا ایک مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ تحریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اور خالص توبہ، توبۃ نصوح، خالص توبہ۔ تو بہرحال موضوع میرا یہی ہے کہ دیکھیں جب تک انسان یعنی ہم جب تک دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں تو اللہ کے لیے ہم مخلص ہو نہیں سکتے۔ اور ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور آج کا مسلمان دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ اب یہ خالص توبہ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کے فائدے کو، اس کے نقصان کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب یہ خالص توبہ اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتی نہیں ہے۔ کبھی میرے خیال سے آپ نے یہ ارادہ نہیں کیا ہوگا، آپ کو معلوم بھی نہیں ہے خالص توبہ ہوتی کیا ہے یا اس کے تقاضے کیا ہیں، نہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں صرف خالص توبہ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں خالص توبہ کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کہ دنیا کی زندگی کو ایک امتحان سمجھتے ہیں اور اپنی حقیقت کو جان جاتے ہیں، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، آخرت یعنی جزائے اعمال پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ اب خالص توبہ ان کی ضرورت بن جاتی ہے، کیونکہ جو آخرت کے ماننے والے ہیں، اللہ کو منزل بنانے والے ہیں، اپنی حقیقت کو جاننے والے ہیں، ان کے لیے پھر توبہ، خالص توبہ جو ہے وہ ایک ضرورت بن جاتی ہے، یعنی اس کے بغیر پھر کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ دیکھیں یہ خالص توبہ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے آج کی نشست میں، یہ اس کا مطلب مخلص ہونا، خالص مخلص، یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، اور قرآن میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے۔ حنیف کا لفظ ہے، یکسو، پھر مخلص کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر دو۔ تو یہ مطالبات ہیں، لیکن یہ مطالبات ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں۔ جس کا اللہ پہ، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کے لیے خالص توبہ کی کوئی اہمیت نہ ہے، نہ وہ کرنا چاہتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہم خالص توبہ یا مخلص ہونا، اللہ کے ساتھ مخلص ہونا، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہونا ہمارے لیے کوئی نیا سا لفظ ہے۔ ہم مخلص ہیں دنیا اور دنیا کے مفاد کے لیے۔ ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی زندگی ایک حقیقت ہے، اس کا فائدہ اصل ہے اور اس کا نقصان بھی اصل ہے، لہٰذا ہم مخلص ہو گئے دنیا کے لیے۔ ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہو گیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔
مخلص ہو کے زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ اخلاص جو ہے یہ پھر بڑی پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے آتا ہے، کیونکہ ساری آپ کی امیدیں تو پوری نہیں ہوتی، ساری توقعات تو پوری نہیں ہوتی، آپ جیسا چاہتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ ویسا ہو، تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے ساتھ اگر آپ مخلص ہو جائیں تو پھر آپ پریشان رہیں گے، لیکن اگر آپ اپنی حقیقت کو جانتے ہیں، اپنی منزل کو پہچانتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، آخرت کو ترجیح بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے آسانیاں، دین پھر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا میرا تقوی اختیار کر لو، یعنی جو کام تم کر سکتے ہو وہ کرو، وہ کر لو، فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کرو، اور جو کام یعنی جو بندگی کا کام ہے، جو اطاعت کا کام ہے، جو آپ اطاعت کر سکتے ہو وہ کر لو، بس زیادہ کی طلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے، تو یہ تو بہت آسان ہو گیا۔ یعنی جیسے کہ ایک تاج محل ہے، آگرہ میں ہے نا تاج محل، تو کوئی مثال کے طور پہ کوئی اسے بیچ رہا ہے، اب اس کی مالیت تو یعنی بہت بڑا علاقے پہ ہے اور اربوں روپے مالیت ہے، کوئی ایک خریدار جائے، اس کے پاس 50,000 روپے ہیں، وہ جیب میں رکھ کے چلے جائے، اربوں روپے کا محل خریدنا ہے، یعنی نیت اس کی یہ ہو، تو وہ جب جاتا ہے اس کے مالک کے پاس، تاج محل کے مالک کے پاس، تو پوچھتا ہے بھائی کتنے کا ہے، کتنے کا دو گے تاج محل؟ وہ کہتا ہے جتنے پیسے تمہاری جیب میں دے دو، جو تم دے سکتے ہو وہ دے دو، تاج محل تمہارا ہے۔ یہ مثال ہے جنت کی۔ جنت ایک حقیقت ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، جبھی تو ہم جنت کے خریدار نہیں ہیں، ورنہ آخرت میں تو یا تو دو جگہیں ہیں، یا تو دوزخ ہے یا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ جنت برائے فروخت ہے، قیمت جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جنت آپ کی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تم سے ہو سکتا ہے، زیادہ کی طلب نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا خیرا لانفسکم۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ خالص توبہ کی بات کر لوں۔ خالص توبہ یعنی مخلص ہونا، اللہ کے لیے مخلص ہونا، دین اسلام کے لیے مخلص ہونا، یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم میرے لیے میری طرف رخ کر لو اور زندگی میرے لیے خالص کر لو، زندگی میرے لیے گزارو۔ تو ہمارا تو یہ وتیرہ نہیں ہے، ہمارے مقاصد تو دنیا ہے، یعنی ہمارے سامنے تو جو کمائی ہے وہ تو ہم نے دنیا کی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، اچھی زندگی، اچھا لائف سٹائل اور یہ اور وہ، تو ہماری تو اب یہ ہے نا کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اب جب ترجیحات آپ کی بدل جائیں اور ترجیح آخرت کی بجائے جب آپ کی دنیا بن جائے، تو اب آخرت کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔